اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ صلوات بر محمد وآل۔ بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، مناقب آل اطہار علیہ الصلاۃ والسلام اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر اور مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ عشر مجالس کے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر آج ہماری سانسوں کی ضمانت لے کر ہمیں پھر کشتی نجات تک پہنچا دیا۔ الحمدللہ مسلسل گفتگو معرفت نورانیہ اور ولایت مطلقہ یعنی ولایت تکوینی کے ذیل میں ہو رہی ہے، اور مسلسل آپ کی حاضری اس عزاخانے میں اور اس مجلس میں خود آپ کے لیے باعث شرف اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے باعث افتخار ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث قدسی ہے اور کلمات بڑے معتبر ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا، میری چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا تاکہ میری معرفت دنیا حاصل کر سکے۔ عزیزان گرامی، اگر یہاں پہ کوئی یہ سوال کر لے، کیا نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ مجبور ہے کہ جس نے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا سہارا لے کے اپنی معرفت کروائی، تو اس کو جواب دیجیے گا، اللہ تو شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، مجبور وہ نہیں ہے، مجبور تم تھے، اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر باآواز اللہ۔ اسی لیے پروردگار عالم نے وسیلہ رکھا، اور وسیلہ کس کا ہے؟ چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ کا وسیلہ۔ دیکھیے، آج بھی بہت اہم گفتگو کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور اب آج بھی میں یہ دیکھوں گا جتنے آ گئے ہیں ان کا تبرک ان کے لیے ہے، اور جو آ جائیں گے ان کی روح کی غذا ان کو مل جائے گی۔ بہرحال آج کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے،
قہار اس کا دعویٰ ہے، جبار اس کا دعویٰ ہے، قادر ہونا اس کا دعویٰ ہے، کریم ہونا اس کا دعویٰ ہے، رحمان اس کا ہونا دعویٰ ہے، رحیم ہونا دعویٰ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دعویٰ اس وقت قبول ہوتا ہے کہ جب دلیل مل جائے۔ یہ علم کلام کی پوری بحث ہے کہ اللہ دعویٰ ہے اور اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، بلکہ موسیٰ سے بھی کہہ دیا لن ترانی یا موسیٰ۔ لن وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں ہمیشہ کے لیے بات کی جائے کہ اے موسیٰ تم ابھی نہیں بلکہ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن عجیب سی بات ہے، میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ آج کا جملہ واضح ہو جاتا ہے جانے گرامی، لیکن اس جملے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ یہیں پہ آ کے غلطی کر جاتے ہیں، اور یہاں سے یہ ایک صراط مستقیم ہے، اگر پیر ڈگمگا جائے تو کب دائرہ ایمان سے دائرہ کفر میں ہم چلے جائیں ہمیں خبر نہ ہو۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ یاد رکھیے گا جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں، جو لفظوں میں آ جائے وہ خدا نہیں، جو مینٹلٹی میں آ جائے وہ خدا نہیں، جو وژڈم میں آ جائے وہ خدا نہیں، جو وجدان میں آ جائے وہ خدا نہیں، جو قلم میں سمٹ جائے وہ خدا نہیں، جو تحریر میں آ جائے وہ خدا نہیں، جو تقریر میں آ جائے وہ خدا نہیں، جو مینٹلٹی اور تھنکنگ میں آ جائے وہ خدا نہیں۔ یعنی خدا لامحدود ہے، جس میں کیفیتیں نہ پائی جائیں اسے خدا کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن علی کا یہ قول موجود ہے اور تاریخ میں ہے اور معتبر علماء نے اسے بیان کیا ہے اور کتابوں میں موجود ہے کہ علی نے فرمایا کہ اللہ اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ جیسے ہی علی نے یہ کہا کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں علی کی فصاحت و بلاغت پر، اگر علی اس سوال کا جواب نہ دیتے تو کائنات کو اس سوال کا جواب نہ ملتا، کائنات مر جاتی، ادیبوں کا ادب حیران رہ جاتا، فلسفیوں کا فلسفہ پریشان رہ جاتا، منطقی پریشان ہو جاتے، لوگوں کا علم قاصر رہ جاتا کہ علی کے اس سوال کا جواب ڈھونڈ کے لے آئے۔ علی نے فرمایا کہ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ تو کسی نے سوال بڑھ کے کر لیا کہ علی نے جب یہ دعویٰ کیا تو کسی نے سوال کیا کہ یا علی ابن ابی طالب یہ کیسا دعویٰ ہے، نہ اللہ چہرہ رکھتا ہے، نہ اللہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ اللہ کان رکھتا ہے، نہ اللہ جسم رکھتا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، آپ نے خدا کو کیسے دیکھا؟ علی نے کہا میں نے دیکھا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے۔ کاش کے بعد واضح ہو جاتی، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ علی مرتضیٰ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنوں کا کیا کہنا، غیروں نے قصیدہ پڑھا تو کہا کہ علی کے بارے میں کیا خیال؟ جب لوگوں سے سوال ہوا تو کہا کس علی کی بات کرتے ہو جو نون والقلم ہے، دین کا علم ہے، قاطع ظلم و ستم ہے، راہ کا قدم ہے، صراط مستقیم ہے، قلب سلیم ہے، باد نسیم ہے، صبائے شمیم ہے، اسلام کا تن ہے، شاہ زمن ہے، علم کی کرن ہے، جمال حسن ہے، علم کا در ہے، شیر غضنفر ہے، صدیق اکبر ہے، شاپہ محشر ہے، ساقی کوثر ہے، کلیوں کی چٹک ہے، پھولوں کی مہک ہے، سبز کی لہک ہے، چڑیوں کی چہک ہے۔ ہاں جب ان سے پوچھا گیا کہ کب تک علی کے فضائل بیان کیجئے گا، علامہ نے کہا کہ میری فکر کے قید خانے کا دروازہ کھول کے جب فکر کا طائر علی کی فضائل کی ثریا تک پہنچا تو علی کے چہرے کو دیکھ کے قصیدہ پڑھنے لگا، علی وجہ اللہ، علی عین اللہ، علی نفس اللہ۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، علی جنب اللہ۔ کسی نے یہی سوال کر لیا تھا کہ کب تک علی کے فضائل پڑھو گے، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، شافعی کی قبر کھودو اور شانہ ہلا کے پوچھو، مرتے مر گیا پہچان نہ سکا میرا رب علی ہے یا جلی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ یا علی مدد۔ حضرات دیکھیں ان موضوعات کے اوپر ذرا سا غور فرمایا کیجئے اور دقت کیا کیجئے کہ توحید دعویٰ ہے اور 14 اس کے ہونے کی دلیل ہیں۔
اور دعویٰ اس وقت تک مانا نہیں جاتا جب تک کہ دلیل موجود نہ ہو۔ اب آپ ایک بات بتائیے، اگر کوئی کورٹ میں جا کر میرے خلاف کیس درج کرا دے اور دو لوگ ہوں اور میں یہ کہہ دوں کہ یہ مائک میرا ہے، آپ کہہ دیں کہ یہ مائک میرا ہے، تو جج یوں ہی فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ یہ کہے گا کہ دعویٰ آپ کا ہے تو دلیل لائیے۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میرا دعویٰ سچا بھی ہے اور پکا بھی ہے تو جج یہی کہے گا کہ دعویٰ لاکھ سچا اور پکا کیوں نہ ہو مانا نہیں جائے گا جب تک کہ دلیل نہ ہو۔ لیکن علم کلام کی بحث جا کے پڑھیے، اور جو لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ لا کا قانون جانتے ہیں وہ میرا ساتھ دیں، اور لا کے اسٹوڈنٹ اگر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ دعوے اور دلیل کی بحث یہ ہے کہ جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہو۔ بھائی نہیں میری بات پہنچی نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ توحید ہے دعویٰ، اور 14 ہے اس کے ہونے کی دلیل۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی توحید دعویٰ علی دلیل، توحید دعویٰ حسن دلیل، توحید دعویٰ حسین دلیل، توحید دعویٰ سجاد دلیل، توحید دعویٰ باقر دلیل، توحید دعویٰ توجہ باقر دلیل، توحید دعویٰ جعفر صادق دلیل، توحید دعویٰ علی رضا دلیل، توحید دعویٰ موسی کاظم دلیل، توحید دعویٰ علی نقی دلیل، توحید دعویٰ محمد تقی دلیل، توحید دعویٰ امام عسکری دلیل، توحید دعویٰ سرکار حجت دلیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید دعویٰ ہے اور یہ 14 دلیل ہیں۔ دعویٰ مانا نہیں جاتا جب تک کہ دلیل موجود نہ ہو، اور قانون دعویٰ اور دلیل یہ ہے کہ جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہے۔ چاہیے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس جملے کی لاج رکھیے گا ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا۔ یاد رکھنا، جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہو، اور جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل ہو۔ بھائی کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں۔ بھائی میرے سرکار مولا آپ کو آباد رکھے، یہ کیا میں نے ایسے ہی بات کر لی ہے؟ 14 دعویٰ ہیں اور 14 دلیل ہیں، اور توحید کیا ہے؟ توحید ہے دعویٰ اور 14 ہے دلیل۔ یقین مانیے کہ توحید کی معرفت نہ ہو پاتی اگر اللہ نے اپنی معرفت کا پیمانہ ان 14 ذوات مقدسہ کو نہ بنایا ہوتا۔ اسی کو کہتے ہیں وسیلہ، جو کنیکٹیوٹی کو باقی رکھے، جو ارتباط کو باقی رکھے، جو وہاں سے لے اور یہاں پہ دے دے۔ اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ عالم ہے، توجہ، وہ قادر ہے، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو دلیل کیسے ملے گی؟ کہ وجہ اللہ جسے بنایا ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو پتہ کیسے چلے؟ توجہ، پتہ کیسے چلے کہ اللہ کا قہر مشرکوں پر اور ظالموں پر نازل ہوتا ہے؟ پتہ نہ چلتا جب تک علی تلوار نہ اٹھاتے ہیں۔ بھائی کاش کے بعد واضح ہو جائے، وجہ اللہ نے تلوار اٹھائی تو پتہ کیا چلا؟ اس کی معرفت ہو گئی۔ علی نے تلوار اٹھائی، غضبناک ہوئے، علی کا قہر ظالموں پر برسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قہار ہے۔ تو پتہ کیسے چلے کہ وہ کریم ہے؟ پتہ نہ چلتا اگر وجہ اللہ نہ ہوتا، علی کی ذات نہ ہوتی۔ جب علی مرتضیٰ نے مسجد کوفہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر مزدوروں کے ساتھ روزہ کھولا تو ہم نے علی کو دیکھا اور پہچان لیا کہ اللہ کریم ہے۔ علی کو دیکھتے گئے، اللہ کے دعوے کی دلیل ملتی چلی گئی۔ پتہ کیسے چلے کہ اس کا اختیار موت پہ بھی ہے اور زندگی پہ بھی ہے؟ ہم کو پتہ اس وقت چلا جب علی نے ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ ہو گیا۔ کاش کے بعد واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یا علی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بابا صاحب
میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اگر لوگ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں تو نظریں سب پر ہوتی ہیں، تو جب نماز عشق حسین کی نیت کر لیا کیجئے تو ادھر ادھر نہ دیکھا کیجئے ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ کاش کے بات واضح ہو جاتی۔ صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد پر آواز ہو۔ ایک بات سنیے، ایک بات سن لیجئے، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں اور خدائے حسین کا واسطہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سا اسے محسوس فرمائیے گا۔ معرفت اہل بیت ہی معرفت توحید ہے، یعنی اہل بیت کی معرفت اگر آپ نے حاصل کر لی تو آپ نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ توحید ہے دعویٰ اور 14 کیا ہیں؟ اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے ہمارے امام سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مولا آپ کا خدا سے رشتہ کیا ہے؟ تو معصوم نے فرمایا ہمارا خدا کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو سورج کا سورج کی کرنوں کے ساتھ ہے۔ نہیں، سب تک بات نہیں پہنچی۔ صاحب یہ منطق بھی ہے کہ اگر کہیں پر دھواں اٹھ رہا ہے تو دھوئیں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آگ لگی ہے۔ بھائی تھوڑا سا جاگیے گا۔ ایک بات بتائیے، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں منطق پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ان جو وائر گئے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ جو وائر گئے ہوئے ہیں ان میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ صاحب کیا آپ نے کرنٹ کو دیکھا ہے؟ تھوڑا سا بولیے گا، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ نے کرنٹ کو دیکھا ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ نہیں، کرنٹ کو دیکھا نہیں تو پھر کیسے کہہ دیا کہ ان وائر میں کرنٹ آ رہا ہے؟ کہا یہ لائٹ اور یہ پنکھا دلیل ہے کہ کرنٹ آ رہا ہے۔ بھائی کاش کہ میری بات واضح آ جائے۔ ہاں، جو علائم اور قرائن کو دیکھ کے گواہی دی جائے اس کو کہتے ہیں شاہد، یعنی کہ آپ گواہ ہیں، آپ نے کرنٹ کو دیکھا نہیں، کرنٹ دکھتا نہیں ہے، بلکہ کرنٹ کا اثر کہاں ہے؟ کہ لائٹس میں ہے، ٹیوب لائٹس میں ہے، ان پنکھوں میں ہے، اے سی میں ہے، یعنی یہ جتنے بھی اثرات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ کرنٹ آ رہا ہے، لیکن کرنٹ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ وہی ہے جو سورج کی کرنوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، جب سورج کی کرنیں زمین پر آتی ہیں تو دنیا والے کرنوں کو دیکھ کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ سورج کا وجود ہے۔ میں کاش کے بات واضح ہو جائے۔ آپ سورج کو دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن کرنیں اس کا اثر ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ وہی ہے جو سورج کی کرنوں کے ساتھ ہے۔ اب کرتاس کربلائی جملہ چھوٹا سا ہے دیکھنے میں، لیکن معرفت کی کائنات کو سمیٹے ہوئے پتہ نہیں یہ مجمع کیسے قبول کرے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ عزیزان گرامی، سورج کی کرنیں سورج نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا، مجھے ڈرایا نہ کیجئے، مولا آپ کو آباد۔ سورج کی کرنیں سورج نہیں ہے اور کرنیں سورج نہیں ہے اور سورج کرن نہیں ہے، لیکن سورج کے اثر کو کہتے ہیں کرن، شعائیں۔ تو یہ جو 14 ہیں وہ اس کے نور کا اثر ہے۔ کاش کے بات وہاں، یہ جو 14 ذوات مقدسہ ہیں اس کے نور کا اثر ہے۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، اور بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، آئینہ نہ دیکھیے گا، محشر کے میدان میں اپنا چہرہ دیکھیے گا۔ آج جو کہنے جا رہا ہوں انشاءاللہ پورے عشرے میں آپ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ معرفت اہل بیت انسان کو حسین بنا دیتی ہے۔ نہ ایسے اگر سنیں گے تو پہنچا چکا۔ معرفت اہل بیت انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی انسان ہو اور وہ کہے کہ میرے چہرے کی سیاہی تو جا ہی نہیں رہی ہے، میں کالا کا کالا رہ گیا اور میں معرفت اہل بیت حاصل کر چکا۔ اور اس گورے انسان کو دیکھیے، یہ بچہ گورا، فلاں کالا اور سیاہ، یعنی حبش کے رہنے والے کتنے کالے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتائیے، کیا یہ ظاہری حسن کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، معرفت اہل بیت انسان کو حسین بنا دیتی ہے۔ اور حسن کی تعریف کیا ہے؟ کیا حسن کی تعریف انسانوں کی نظر میں یہ ہے کہ گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت رخسار، پیشانی بڑی چوڑی سی ہو، صراط مستقیم جیسی ناک۔ کاش کے بات واضح ہو جائے، صراط مستقیم جیسی ناک۔ ہمارے بچے سنیں کہ معرفت اہل بیت انسان کو خوبصورت اور حسین بنا دیتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیا یہ ظاہری خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے؟ کہا نہیں، میں دلیل دینے جا رہا ہوں۔ جناب مفضل، سنیے گا غور سے، جناب مفضل علم رجال میں پلر کا نام ہے اور پلر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پلر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کے اوپر عمارت رکی رہے،
جس سے حدیثیں پرکھی جاتی ہیں کہ معتبر ہیں یا غیر معتبر ہیں، ضعیف ہیں یا غیر معتبر ہیں۔ علم رجال اسے کہتے ہیں جس پر حدیثوں کو پرکھا جائے، اور اس میں جہاں پر جناب مفضل کا نام آ جائے علماء کہتے ہیں وہ حدیث معتبر ہے۔ یعنی علم رجال میں جناب مفضل پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ امام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پلکیں نہ جھپکنے پائیں۔ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ معرفت اہل بیت انسان کو حسین بنا دیتی ہے۔ اب بولیے یا خاموش رہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ جناب مفضل امام کے سامنے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مولا یہ بتائیے حسن یوسف کی تعریف کیا ہے؟ میں کاش کے پڑھ لے جاؤں اور آپ قبول فرمائیں۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ حسن یوسف کی تعریف کیا ہے؟ حسن یوسف کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ بتاؤ مفضل تمہاری نظر میں حسن کیا ہے؟ اچھا کون مفضل ہے؟ کہا امام کے صحابی۔ مفضل نے کہا کہ مولا حسن کا مطلب ہے خوبصورت آنکھیں، خوبصورت رخسار، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، خوبصورت ناک، میری طرف دیکھیے، خوبصورت زلفیں، اس کو کہا چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، اسے خوبصورتی کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ مفضل حسن یوسف وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ ہائے ہائے، ارے میرے سرکار آپ نے تو 2 کلو کا سر ایسے ہلا دیا اور 32 دانتوں کے زبان سے 2 گرام کی زبان نہیں آزاد کی کہ جیسے کوئی بہت چھوٹی سی بات ہو۔ یہ امام ہم سے اور آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں اور معتبر صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ حسن یوسف وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو۔ ایسے ہی ایک جگہ پہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں نے کہا کہ سلمان محمدی اس صحابی امام کا نام ہے، اس صحابی معصوم کا نام ہے کہ اگر وہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دے۔ تو کچھ لوگ ایسا ہی 2 کلو کا سر ہلا کے رہ گئے، نہ کسی نے آ کہا نہ وا کہا۔ میں نے پلٹ کے کہا صاحب آپ نے تو کوئی چھوٹی بات سنی ہے اس لیے آپ خاموش رہ گئے، میری نظر میں بہت بڑی بات ہے کہ جناب سلمان مردے کو زندہ کر دیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ تو وہ ہیں کہ قبرستان جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور سرور، سلام کرتے ہیں قبر والوں کو۔ اگر خدا نخواستہ کسی دن سلام کا جواب آ گیا، کہاں ہیں آپ؟ توجہ ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز سنیے گا جہاں لے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی دن کسی قبر سے جواب آ گیا وعلیکم السلام عباس صاحب، محمد صاحب، عارف صاحب، جواب آ گیا تو آپ 40 سال تک اس قبرستان کے قریب سے نہیں گزریں گے۔ ہاں آپ وہ ہیں کہ جو ایک مردے کی آواز کو نہیں برداشت کر رہے ہیں، سلمان وہ ہے جو مردہ زندہ کر رہے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا جاگیے گا، کچھ کہہ رہا ہوں۔ آپ وہ ہیں جو مردے کی آواز کو نہیں برداشت کر رہے ہیں، اور سلمان کون ہے کا اتنا اعتبار ہے کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں علی کا شیعہ، بھائی توجہ، اسے کہتے ہیں علی کا چاہنے والا جو مردہ زندہ کرنے کی طاقت رکھے۔ تو اب میں نے کیا کہا، مفصل بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگر کائنات بھی کھڑی ہو کے داد دے تو داد چھوٹی ہوگی، مولا کا یہ جملہ بڑا ہوگا۔ سامنے والے مفصل نے سوال جب مولا نے کہا کہ تمہاری نظر میں حسن کیا ہے، مفصل نے کہا خوبصورت چہرہ، خوبصورت آنکھیں، خوبصورت ہونٹ، خوبصورت زلفیں، چودھویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ۔ امام نے فرمایا، جملہ صاحب پڑھنے جا رہا ہوں قبول کیجئے، امام نے فرمایا حسن یوسف وہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ کہا پھر امام مولا بتائیے کہ حسن یوسف کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یوسف نبی جتنی ہم آل محمد کی معرفت حاصل کرتے چلے گئے، اللہ اسے حسن یوسف کہتا چلا گیا۔ ارے صاحب تھوڑا سا جاگیے گا، نا ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صاحب کم از کم مولانا اشتر صاحب آگے آ جائے، آگے آ جائے، اچھا نہیں لگا۔ آپ کی نظر میں حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے؟ ہاں کیا ہے خوبصورتی؟ روزانہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، زلفوں کو سجا رہے ہیں، یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے۔ ہاں ایک جملہ کہتا ہوں قبول فرمائیے گا،
شاید کہ پورے عشرے میں نہ پڑھ پاؤں، اب زبان کی نوک پہ ہے کہہ کر جا رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں اور اس کیمرے کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوں، یاد رکھنا سج دھج کر مجلسوں میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس سے خود کو سجا کر گھر پہنچانا کمال ہے۔ آج کے بعد پہنچ جائے جو کہہ رہا ہوں، سلامات پڑھیے محمد آل محمد پر آواز میں، توجہ فرمائیے آپ نے، سج دھج کر آنا کمال نہیں ہے۔ یا عالی مدد، یا عالی مدد۔ صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ اتنے نورانی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا کوئی انسان یہ نہ دیکھے کہ میرا رنگ کم ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، تو یہ خوبصورتی کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ آپ کا جسم تو یہی رہ جائے گا، ہاں مٹی میں چلا جائے گا، تو پھر آپ کے چہرے محشر کے میدان میں 14ویں کے چاند کی طرح کیسے چمکیں گے؟ اس کا راز سنیے، امام نے فرمایا کہ ابھی صاحب جو پڑھنے جا رہا ہوں اسے قبول فرمائیے گا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا، مولا آپ کو سلامت رکھیں، تھکیے گا نہیں، جہاں تک پہنچا رہا ہوں اسے قبول فرمائیے۔ امام نے کیا فرمایا کہ یوسف جتنی ہم آل محمد کی معرفت حاصل کرتے چلے گئے، اللہ اسے حسن یوسف کہتا چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کی نظر میں حسن وہ نہیں ہے جو چہرے کا ہو، جو زلفوں کا ہو، بھائی توجہ ہے، جو بدن کا حسن ہو، بلکہ اہل بیت کی نظر میں اہل بیت کی معرفت حسن کہلاتی ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ یوسف کا حسن ان کی آنکھوں میں نہیں ہے، ان کے چہرے میں نہیں ہے، اور یہ تو ظاہری حسن ہے، اصل یوسف کا حسن ہے معرفت اہل بیت۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یوسف جو آل محمد کی معرفت حاصل کرے، کہ جس کے حسن کا چرچا جناتوں میں بھی ہو، انسانوں میں بھی ہو، انبیاء میں بھی ہو، اولیاء میں بھی ہو، اوصیاء میں بھی ہو، توجہ زمین پہ بھی ہو، آسمان پہ بھی ہو، ارے وہ یوسف جو آل محمد کی معرفت حاصل کرے، اس کے حسن کا چرچا زمین پہ بھی ہو اور آسمان پہ بھی ہو، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال کہ جس علی اکبر کو اللہ نے شبیہ محمد کاش کے بعد پہنچ جاتی ہے، اور آپ کو آباد رکھیں، اسے ذرا قبول فرمائیں۔ مولا تمہیں سلامت رکھیں، بہت اچھا آپ نے قبول فرمایا۔ ہاں علی کا ذکر سن کے جن کے چہرے گلاب ہو جاتے ہیں، یہ گلاب بنتے ہیں، منافقوں کے لیے خار بن جاتے ہیں۔ ہاں اور آپ کا تبسم جب قہقہوں کی معراج پہ پہنچتا ہے تو ہرملہ زادوں کے کلیجے چھلنی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو تبسم ہے یہ ولایت کو سن کے آپ کے لبوں پر لہرا رہا ہے، اور غیر معمولی مسرت کی گھڑی ہی وہی آتی ہے، اس وقت آتی ہے جب آل محمد کے فضائل پہنچے۔ عزیزان گرامی، وہ یوسف، بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، وہ یوسف کہ جو آل محمد کی معرفت حاصل کریں، کہ جس کے حسن کے چرچے انبیاء میں بھی ہوں، اولیاء میں بھی ہوں، زمین پہ بھی ہوں، آسمان پہ بھی ہوں، تو اس علی اکبر کے حسن کا کیا کہنا؟ میں کتنی بار جملہ پڑھوں، اس علی اکبر کے حسن کا کیا کہنا کہ جس کو اللہ نے شبیہ محمد بنا کر بھیجا۔ اب عزیزان گرامی، اگر آپ تھکے نہ ہوں تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اس جملے کو بھی قبول فرما لیجئے گا، یہ محشر میں تبدیل ہو جائے، سناٹا کسی اچھے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہری خوبصورتی الگ ہے، اصل خوبصورتی اور حسن آل محمد کی نظر میں معرفت اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت کی معرفت انسان کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر اہل بیت کی معرفت، توجہ، انسان کو خوبصورت بناتی ہے تو اب بلال کو کالا نہ کہنا۔ ارے تھوڑا سا جاگو، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بات اگر پہنچ جائے تو بولیے گا۔ اگر
صاحب بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر اہل بیت کی معرفت انسان کو خوبصورت بناتی ہے, جملے کی ناز رکھیے گا, اب بلال کو کالا نہ کہنا, بلال کی سیاہی نہ دیکھنا, ارے جون کی سیاہی نہ دیکھنا, یہ نہ کہنا کہ جون کالے تھے. جملہ دے رہا ہوں, ارے جون کے حسن کا کمال یہ ہے کہ جس کے حسین رخسار پر حسین کے رخسار ہے. آج کے جملہ پہنچ جاتا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. اہل بیت انسان کو حسین بنا دیتی ہے, اور یہ حسن اگر دیکھنا ہے تو دنیا میں نہ دیکھنا, مرنے کے بعد اس کا اثر دیکھنا. جب محشر کے میدان میں پہنچو گے تو علی والوں کے چہرے سے وہ نور نکل رہا ہوگا کہ لوگ دیکھ کر متحیر اور حیران ہو جائیں گے کہ یہ نور کیسا ہے, لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ حسن معرفت اہل بیت کی وجہ سے ہے, یہ خوبصورتی معرفت اہل بیت کی بات. اور اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, ماشاءاللہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ذی شعور بیٹھے ہوئے ہیں, کہ معرفت اہل بیت اسی وقت تک مل سکتی ہے جب تک پیٹ میں مال حرام نہ جائے. نہ مجھے یہاں سے شہر ادب, شہر عزا, شہر انیس, شہر دبیر, لکھنؤ تک مشکوک نظروں سے دیکھ کر نہیں جانا, کیونکہ فرش عزا شک کی نجاست نہیں, یقین کی پاکیزگی عطا کرتا. ہاں, تو مجھے مشکوک چہرے لے کر نہیں جانے. میں نے کیا کہا, جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں کہ معرفت اہل بیت وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے. ایک جملہ کہہ جاؤں صاحب, پورے عشرے کا نچوڑ بھی یہ ایک جملہ ہے, اگر پہنچ گیا تو میسج پہنچ جائے گا. میری نظر میں بہت بڑا ہے, پتہ نہیں آپ کیا دعا کی شکل میں قیمت لگائیں. عزیزوں, مال حرام سے بچیے, مال حرام سے توجہ, مال حرام سے بچیے, اس لیے کہ مال حرام کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان حق بولنے کی طاقت کھو دیتا ہے. آج کا جملہ واضح ہو جاتا ہے جو کہہ رہا ہوں. مال حرام کا, ٹھہریے گا, مال حرام کا پہلا لقمہ حرام جو جاتا ہے نا, وہ جب پیٹ میں پہنچتا ہے تو حق بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے تو مولا حسین نے کہا تھا کربلا میں کہ ہماری باتوں کا اثر تم پر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلا اٹیک کہاں ہوتا ہے کہ جیسے ہی مال حرام, سر اٹھا کے سنیے, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ مال حرام کا اثر سب سے پہلے آپ کی قوت پر ہوتا ہے, مینٹلٹی پر ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے, جیسے ہی آپ نے حرام کھایا حق بولنے کی طاقت ختم ہوتی چلی جائے گی. یہی وجہ ہے جو مال حرام کھا لیتا ہے اس سے علی کی ولایت ہضم نہیں ہوتی. آج کے بعد واضح ہو جا کر کہہ رہا ہوں, حق بولنے کی طاقت ہی نہیں رہتی ہے. ہاں, جو مال حرام کھا لیتا ہے, جملہ پھر کہہ جاؤں, جو مال حرام کھا لیتا ہے وہ کبھی اس پر بات نہیں کرتا کہ باغ فدق کیا ہے, حق زہرا کیا ہے. توجہ ہے, جس کے پیٹ میں مال حرام چلا جائے حق بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر یقین نہ آئے تو ابو الاسود دوئلی کی 6 سال کی بیٹی سے سبق لے لیجئے. سننے کے لیے تیار ہیں؟ میں کچھ کہہ جاؤں. یہ جو مال حرام جا رہا ہے نا, اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے حق بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, معرفت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو مال حرام سے بچو, چاہے اتنا سا ہو چاہے اتنا ہو. نہ ایک قطرہ بھی مال حرام, ایک لقمہ بھی گیا تو اس کا اثر باقی رہتا ہے. اور یہ شیخ عباس قمی نے, شیخ عباس قمی کا حوالہ دے رہا ہوں, شیخ عباس قمی نے باقاعدہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے. اور اسی سے دلیل لے لیجئے. صاحب بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ مال حرام کا اثر کیا ہوتا ہے, معرفت کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور اہل بیت کی محبت دل سے دھیرے دھیرے رخصت ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ مال حرام کی وجہ سے ہوتا ہے جو پیٹ میں جا رہا ہے. ابو الاسود دوئلی کا نام سنا ہے آپ نے؟
سنا ہے تو سر ہلا دیجئے، بچوں سے کہہ رہا ہوں. ابو الاسود دوئلی کا نام سنا ہے؟ جناب ابو الاسود دوئلی کی بیٹی کتنے سال کی؟ 6 سال کی. میری طرف دیکھنا، کتنے سال کی؟ 6 سال کی بیٹی، اونلی 6 ایئر اولڈ. آپ بتائیے جو 6 سال کی ہو اس کے پاس کتنا شعور ہوگا؟ لیکن 6 سال کی بچی سے سیکھو کہ علی کی محبت بچائی کیسے جاتی ہے. ابو الاسود دوئلی کے زمانے میں امیر شام نے ایک حلوہ بنوایا. سنیے، حلوہ، اور بنوا کر تاریخ کی حقیقت بتا رہا ہوں. حلوہ بنوایا اور ایسا قیمتی حلوہ، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے اس واقعے کو، بڑا معتبر ہے اور یہ واقعہ موجود ہے کہ جیسا ہی امیر شام نے حلوہ بنوایا، اور کتنا اچھا حلوہ تھا پتہ ہے کہ امیروں کو نہیں ملتا تھا، جلدی جلدی امیروں کو نصیب نہیں ہوتا تھا. جی غریبوں کی بات تو جانے دیجئے. اتنا قیمتی اور لذیذ حلوہ بنوا کر ابو الاسود دوئلی کے گھر پہ بھیجا. ان کی 6 سال کی بیٹی تھی. بھائی توجہ سنیے گا، 6 سال کی بیٹی. جیسے ہی وہ حلوہ آیا تو بچی تو بچی، وہ آئی، آنے کے بعد اس نے تھوڑا سا حلوہ نکالا، زبان پہ رکھ لیا. ابو الاسود دوئلی آ گئے. آنے کے بعد 6 سال کی بیٹی سے سیکھو علی کی محبت بچائی کیسے جاتی ہے. توجہ، جیسے ہی ابو الاسود دوئلی آئے کہنے لگے بیٹی پتہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، پتہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا بابا نہیں پتا. کہا یہ امیر شام نے بھیجا ہے. کہا اچھا بابا. کہا کیوں بھیجا ہے؟ توجہ یہاں سے وہاں تک. کہا اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ مال حرام تمہارے پیٹ میں جائے اور علی کی محبت رخصت ہو جائے. تاریخ کہتی ہے، شیخ عباس قمی نے واقعے میں لکھا ہے، باقاعدہ واقعہ نقل کیا. واقعہ کہتا ہے جیسے ہی ابو الاسود دوئلی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ علی کی محبت دل سے رخصت ہو جائے، ابو الاسود دوئلی کی بیٹی قے کرنے لگی، جسے کہتے ہیں وومیٹنگ، الٹی کرنے لگی. جب اس نے قے کی تو ابو الاسود، جملہ سنیے گا صاحب 6 سال کی بیٹی کا، اور ابو الاسود دوئلی نے کہا کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو، قے کیوں کر رہی ہو؟ تو ابو الاسود دوئلی کی بیٹی نے کہا بابا جس دل میں علی رہتا ہے وہاں مال حرام نہیں جاتا. میں کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں. جس دل میں علی رہتا ہے، توجہ رکھیے، عجیب فقرہ ہے صاحب آگے جا کے، جس دل میں علی رہتا ہو اور علی کی محبت ہو. 6 سال کی بیٹی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جس دل میں علی ہو اور علی کی محبت ہو اس میں مال حرام نہیں جانا چاہیے. صاحب جملہ آہستہ سے پڑھتا ہوں، اب سکہ پلٹ لیجئے گا، آپ زور سے قبول فرمائیے گا اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے. ابو الاسود دوئلی کی بیٹی نے پہلا فقرہ کہا کہ جس دل میں علی کی محبت ہو وہاں مال حرام نہیں جانا چاہیے. اور قے کرنے کے بعد ابو الاسود دوئلی کی بیٹی نے امیر شام کے دربار کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے امیر شام، اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا تجھ سے محبت کرے تو مال حرام نہ کھلا، بس علی کا کردار اپنا لے. آج کے بعد واضح ہو جائے تو کہہ رہا ہوں صلوات پر یہ محمد آل محمد بابا. ایک صلوات اور پڑھیے محمد آل محمد پر بابا. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیے آپ حضرات بابا. شکر ادا کیجئے کہ سال بھر اگر کوئی چھپا کے بھی آپ کو نجس کھلانا چاہے تو 10 مہینے تو کھلا سکتا ہے، لیکن 2 مہینے 8 دن میں ایسا تبرک مل جاتا ہے. آج کے بعد واضح ہو جائے جو آپ کے، سلامت رہیے مولا آپ کو آباد. 2 مہینے 8 دن آپ کو ایسا تبرک مل جاتا ہے. اچھا تبرک پہ بڑا اشکال ہے. ہاں تبرک ہمارے یہاں تو ہے صاحب، ہوتا ہے، بڑے بڑے نکلا، پتہ نہیں کس کس فیکٹری سے نکل کے آ رہے ہیں، کس کیمیکل کے بنائے گئے ہیں. ہمیں تو 10 مہینے نہیں دکھتے، جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے نئے نئے چہرے آ جاتے ہیں. ہاں اور پتہ نہیں کس کس کیمیکل کے بنائے ہوئے ہیں اور کس کس فیکٹری کے لانچ کیے ہوئے ہیں. جیسے ہی چاند نکلا یہ اپنے گھر سے نکلے بوریا بستر لے کے. کہاں کبھی تبرک پہ حملہ، کبھی علم پہ حملہ، یا ہے معرفت پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی مجلسوں پہ حملہ. ایک صاحب کہہ رہے تھے، ویڈیو کلپ مجھ سے لے لیجئے گا، غیروں سے خطرہ نہیں ہے، اب اپنوں سے خطرہ ہے، کیونکہ حاسد جلنے والا
باہر سے نہیں آتا، اپنے گھر کے آنگن میں پیدا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا جاگ جائیے گا۔ ہاں، حاسد اور جلنے والا باہر سے نہیں آتا، کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اپنے گھر کے آنگن میں پیدا ہوتا ہے۔ جو معرفت اہل بیت سے بہت دور ہیں وہی تبرک پہ حملہ کرتے ہیں مجلس پہ۔ صاحب، ایک صاحب کے علم پر مجھے شک ہو گیا، اور کب ہوا؟ اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، توجہ سنیے گا صاحب، جواب دے رہا ہوں، نام کسی کا نہیں لیتا، کیونکہ ذات سے اختلاف نہیں ہے، نظریات سے ہے۔ ہاں، اور اگر بات غلط ہوئی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے، چاہے یہاں سے ہو یا ہماری ہو جائے۔ بات سے اختلاف ہے، ذات سے نہیں ہے۔ یہاں سے وہاں تک جن کے پاس موبائلز ہیں اور ہائی ٹیک زمانہ ہے، انسان، حضرت انسان، یہ حضرت انسان، یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا شاہکار۔ کیسا انسان؟ یہ کیسا انسان ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ یہی حضرت انسان ہے۔ توجہ، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں تاکہ آپ کی مسکراہٹ کہوں کی معراج پہ پہنچ جائے اور ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ یہ حضرت انسان جو بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہم بھی تو ہیں اسی خیمے میں، یہ حضرت انسان وہ انسان ہے کہ جس نے سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کے اس کی موج سے موج کو ٹکرا دیا۔ یہی وہ انسان ہے جس نے آب دریا کی چادر کو چاک کر دیا۔ یہی وہ انسان ہے جس نے فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بسمل کر کے زمین پہ چھوڑ دیا۔ یہی وہ انسان ہے کہ جس نے قارے دریا میں چھپے ہوئے صدف کو سطح آب پر لا کر بے آبرو کر دیا۔ ہاں ہاں، جملہ جس تک پہنچ جائے وہی بول دے۔ اس انسان کو سب کچھ کرنا آ گیا، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائی کو اس نے ناپ لیا۔ یہ انسان ہوا کے وزن کو ناپنے چلا۔ یہ انسان چاند پہ جانے کی سوچ رہا ہے اور چاند پہ زمین بنا گھر لینے کی سوچ رہا ہے اور گھر بنانے کی سوچ رہا ہے۔ انسان سب کچھ سیکھ گیا، لیکن آج تک یہ خاک کا پتلا خاک پر چلنا نہ سیکھ پایا۔ کاش کے جملہ پہنچ جاتا، خاک کا پتلا زمین پر چلنا نہ سیکھ پایا۔ اب یہ آنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ کبھی تبرک پہ اعتراض۔ یہ کون لوگ ہیں کہ جو معرفت سے دور ہیں؟ اور ایک بات سن لیجئے گا، نہ اس کا بھروسہ ہے، بھئی یہ تو کیچ ہو کر جا رہی ہے نا بات، نہ اس کا بھروسہ ہے، نہ اس کا بھروسہ ہے، نہ بھروسہ بس اس کا ہے۔ صاحب جو کہہ رہا ہوں سنیے، بھروسہ کس کا ہے؟ اس کا ہے۔ جب یہ کھلتی ہے نا 2 گرام کی زبان تو پورے وجود کی معرفت ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے، کاش کے بات ہو جائے۔ ہاں، یہ زبان جب کھلتی ہے نا تو پورے وجود کی معرفت۔ لباس نہیں پہچانواتا، نہ میرے سرکار، ٹوپی، امامہ، ابا، قبا، شیروانی نہیں پہچانواتی ہے، زبان پہچانواتی ہے۔ اگر اہل بیت کے لیے بول رہا ہے تو ہمارا ہے، تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا جو کہنے جا رہا ہوں۔ اور اگر اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے تو لاگ بنا ہوا بیٹھا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہاں، لاگ بنا ہوا بیٹھا ہے لیکن ہمارا نہیں ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، انسان کے علم کا اندازہ اہل بیت کی معرفت سے لگایا کیجئے۔ وہ کتنا بڑا عالم ہے اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اہل بیت کی معرفت اس کی زبان سے ظاہر ہو رہی ہو۔ بھائی دیکھیے، نکل آئے اور کہنے لگے علم کیسا، پٹکا کیسا، تبرک کیسا۔ ایک ویڈیو دکھاؤں گا مجلس کے بعد، جس کو آنا ہے دیکھ لے، یہاں پہ تو نہیں ریلے کر سکتا لیکن اس کا جواب یہاں سے دے رہا ہوں۔ اپنے ہی گھر میں جو آگ لگی ہے اس پہ پانی ڈال رہا ہوں۔ نہیں، بارڈر کے اس پار کی ہمیں خبر نہیں ہے، ابھی تو اپنے ہی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہاں، اسی کو پانی ڈال کے بجھا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے پہلے کہ پورا محل جل جائے اور پورا عقیدے کا محل جل کے راکھ ہو جائے۔ ایک صاحب ہیں، وہ آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہم اس دور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی فرش ازا ہے جس پہ امام آتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے، ویڈیو کلپ اگر پہنچی ہو، انڈیکیٹ کر جائے بات تو مجھے بتا دیجئے گا، اشارے سے بتا دیجئے گا، کیونکہ چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے۔ ہاں، چہرہ بتا دے گا کہ بات دل پہ لگ چکی ہے۔ عزیزوں، ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کیا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ وہی فرش ازا ہے علی رضا صاحب کہ جس پہ امام آتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام آئیں اور ہم سدھر نہ پائیں؟ ماشاءاللہ، آپ نے کیا کہا؟ واہ، یہی کہا نا، واہ۔ اور کچھ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، یہی میں نے بھی دیکھا تھا صاحب، لیکن سامنے کی بات ہے۔ اگر غور کر لیجئے، پرسنالٹی نہ دیکھیے، شخصیت کو دیکھ کے حق نہ لیجئے، حق کو دیکھ کے شخصیت کو مانیے۔ نہ میری بات نہیں پہنچی جو کہہ رہا ہوں، یہ مولا کا فقرہ ہے کہ حق کے معیار پہ شخصیت کو پرکھو۔
شخصیت کے معیار پہ باتوں کو حق نہ مانو کہ جو میں کہہ دوں وہی حق ہے، ایسا نہیں ہے. جو حق ہے وہ ہمیشہ حق رہے گا، میں بولوں یا نہ بولوں. عزیزان گرامی، آپ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. واہ! اور انہوں نے کیا کہا؟ فوراً آپ کے عقیدے پر وار کیا. اور کیا اس کو کہتے ہیں؟ سلو پوائزن. ایسے لوگوں سے بچیے جو نسلوں میں زہر گھول رہے ہیں، ابھی شک پیدا کر رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں کہ کیا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی، پتہ نہیں کون خاموش رہے کون بولے. جواب دے رہا ہوں، کیا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی فرش ازا ہے جس پہ امام آتے ہیں؟ موصوف نے دلیل دی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام آئے اور ہم نہ سدھر پائیں. ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا قبلہ ہم تو طالب علم ہیں اور آپ بہت بڑے عالم ہیں، بس ہمیں تو اتنا پتا ہے امام تو یہاں آتے ہیں، سدھرنا نہ سدھرنا یہ آپ کا فالٹ ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. اما جب رسول کے پہلو میں بیٹھ کے نہ سنا کاش کے بعد توجہ آپ سامنے کی بات. جیتے رہو. یہ کیا زبردستی کی باتیں؟ آپ ہماری نسلوں میں سلو پوائزن چھوڑ رہے ہیں. آج آپ نے شک پیدا کیا ہے امام آتے ہیں کہ نہیں آتے. کچھ سالوں کے بعد جب یہ زہر پہنچ جائے گا تو آج سے 50 سال کے بعد یہی کہیں گے یہ مجلس میں امام آتے ہی نہیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں. جی صاحب، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے. اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو عمل کا کوئی صلہ نہیں ملنے والا. نہیں، اپنے ایمان، غیبت امام میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا. اور سنو، ایسی ہی عزاداری کرو جیسے بزرگوں نے دی ہے. صاحب میں نے جملہ بہت بڑا کہا تھا اور کہیں پہنچائی ہے بات. ایسی ہی عزاداری کرو کہ جیسے تمہیں بزرگوں. کیا آج سے 50 سال پہلے جاہل پیدا ہوتے تھے؟ 2019 18 20 21 میں یہ قابل و قبال پیدا ہو رہے ہیں. کیسے کیسے بزرگ علماء گزر گئے. آیت اللہ برجردی، آیت اللہ نائنی، آیت اللہ حائری، آیت اللہ بہلول، ایسے ایسے علماء گزر گئے کہ جنہوں نے ہم تک عزاداری کی تہذیب پہنچائی. تو آپ کے بزرگ بھی صحیح تھے اور وہ جو گزرے علماء ہیں وہ بھی صحیح تھے. تو اپنے بزرگوں کی طرح عزاداری کرو، کسی چیز کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی تبرک کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کرے اور کہے کہ اتنا مہنگا کیوں بانٹ رہے ہیں تو مجلسوں سے جواب بھی لیتے جاؤ. جواب چاہیے، سامنے کا جواب ہے. ایک بات تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو تبرک پہ اٹیک کرے، آپ کے عقیدے پہ اٹیک کرے، اس کو جواب دیجئے اتنا سا تبرک نہیں سمجھ میں آتا. ایک بات سنیے گا، شیطان ہمیشہ اچھی باتوں لے کر آتا ہے تبھی بہکا پاتا ہے. نہیں، جملہ بہت بڑا تھا جو کہہ گیا. جب تک شیطان اچھی اور خوبصورت باتیں نہیں بنا کر لائے گا تب تک بہکا نہیں سکتا، بری شکل میں نہیں آتا. کاش کے بعد شیطان اچھے اچھوں کی شکل میں آ کر بہکاتا ہے. اور بہکاتا کیسے ہے؟ اسی میں ایسا ہی بہکاتا ہے کہ تبرک نہ بانٹیے اتنا مہنگا. اچھا کیوں نہ بانٹیے؟ شیطان کا حملہ دیکھیے کتنی خوبصورت بات کی ہے. اگر کوئی چھوٹا سا طالب علم ہوگا، بچہ ہوگا، تو وہ تو بہک جائے گا. بات تو صحیح کہہ رہے ہیں صاحب. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ یہ ہے شیطان کا وسوسہ. انہوں نے کہا مہنگا نہ بانٹو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر امیر مہنگا بانٹیں گے تو غریب کی دل شکنی ہوگی. واہ 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 واہ! آپ تو رسول اللہ سے بھی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، آپ تو رسول اللہ سے بھی زیادہ سوچنے لگے.
نہیں پہنچا میرا جملہ؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے نعوذ باللہ ثم معذاللہ آپ اللہ سے بھی زیادہ سوچنے لگے. جو آپ نے کہہ دیا امیر دیکھیں گے تو ان کی دل شکنی ہوگی. اچھا امیر دیکھیں گے تو دل شکنی ہوگی؟ بھائی اتنا بتا دو، حج کے موقع پر جب جاتے ہو مینا کے میدان میں تو اللہ کہہ رہا ہے اچھے سے اچھا جانور ذبح کرنا. تھوڑا سا جاگنا کچھ کہہ رہا، آپ غور ہی نہیں کروا رہے ہیں. پہلی بات سنیے گا، دوسری بات سنیے جہاں لے جا رہا ہوں. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ غریب کی دل شکنی ہوگی؟ تو مہنگے اچھے سے اچھے جانور کے لیے کیوں کہا؟ کہیں کٹا پٹا نہ ہو، ہاں صحیح سالم ہو اور قوی الجثہ ہو. جتنا اچھا ہوگا اتنا بہتر ہے. تو کیا غریب کا دل نہیں ٹوٹے گا کہ آپ اتنا اچھا بکرا کاٹ رہے ہیں؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں اب وہاں کہیں گے وہ تو واجب، وہ تو سنت ہے اور وہ تو ہمیں ادا کرنا ہے، وہ واجب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے زیادہ سوچنے لگے. بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں جو کہہ رہا ہوں. آپ اس سے زیادہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ غریب کی دل شکنی ہوتی ہے. نہیں نہیں، شیطانوں کے وسوسوں سے بچیے. آگے جا کے بہت خطرناک مرحلہ اور زمانہ آنے والا ہے. اپنے بچوں کو یہیں سے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں سے بچو. عرب ممالک میں خانہ کعبہ ہے. عرب میں خانہ کعبہ پہ جو غلاف پڑتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ تھک گئے کیا؟ صحیح ہلا دیجئے. کہاں سے بنتا ہے؟ پہلے ہندوستان سے بن کے جاتا رہا. جی آپ کے بنارس سے بن کے جاتا تھا. جب وہاں پہ مشینیں آ گئیں، اویلیبل ہو گئیں اور سارے ذرائع نکل آئے تو وہیں بننے لگا. جانتے ہو کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ جو سونے کے تار سے اس پہ آیتیں لکھی جاتی ہیں وہ پیور سونا، 100% سونا، جس میں 1% ملاوٹ نہیں ہوتی. آپ کو اور ہمیں نصیب نہیں ہوتا. ایسے کھرے سونے سے آیتیں لکھی جاتی ہیں، وہ اربوں خربوں کا ہوتا ہے. لیکن یہ پوچھو کیا خانہ کعبہ پہ غلاف ڈالنا واجب ہے؟ ارے نہیں نہیں میرے سرکار، کچھ کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں آپ اسے ذرا سماعت کیجئے گا. عزیزو ہمارے ہاں لکھنؤ میں مرزا اشفاق صاحب قبلہ اللہ مزید درجات بلند فرمائے، وہ چلے گئے. ان کا جملہ میری زبان پہ آ گیا، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مرزا اطہر صاحب کے برادر، ان کے بھائی مرحوم اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. عزیزان ان کا ہی جملہ سن لیجئے. ہمارے یہاں لکھنؤ میں شیرمال بٹتی ہے. کیا بٹتی ہے؟ ہاں اگر کسی نے ٹوز بانٹ دیا، ہاں 2 روپے والا 1 روپے والا وہ بانٹ دیا تو ٹھیک ہے، چلیے اچھی بات ہے. یہی جو شیطان کا وسوسہ ہے نا جو ڈالتے ہیں. اچھا خود تو بانٹتے نہیں، نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، خود تو بانٹنا نہیں چاہتے اور دوسروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنا مہنگا کیوں بانٹ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شیطان کا وسوسہ. ان سے جا کے پوچھئے گا کہ جو خانہ کعبہ پہ غلاف ڈالا جاتا ہے، توجہ یہاں سے وہاں تک، وہ اربوں خربوں روپے کا ہوتا ہے، معمولی نہیں ہوتا. لیکن ہر سال وہ بدلا جاتا ہے اور ڈالنا واجب بھی نہیں ہے. کیا وہ 10 سال تک پڑا رہے گا تو اس غلاف میں خرابی آ جائے گی؟ کہا نہیں، اربوں خربوں کا غلاف ہر سال بدلا جاتا ہے. جملہ آپ کے حوالے کروں، یعنی اربوں خربوں پیسے مسلمان ہر سال ہضم کر جاتا ہے، اس پر غور نہیں کرتا. لیکن کسی سے مجلس کی شیرمال ہضم نہیں ہوتی. کاش کے جملہ واضح ہو جائے تو کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد بابا. صاحب یہ زبردستی کی باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا. علی دیکھ کر یہ نہ کہو کہ وہ مہنگا بانٹ رہے ہیں. اچھا جن کے پاس پیسے ہیں وہ اچھے سے اچھا بانٹیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ پانی پلا دیں خلوص دل سے.
بیوی ڈالروں کو نہیں لیتی ہیں نا، گھمنڈ کو تو اللہ بھی نہیں برداشت کرتا. نہیں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ بانٹ رہے ہیں تو مہنگے سے مہنگا بانٹیے. اور سنیے، آپ کہتے ہیں بیوہ کو دے دیجئے، غریبوں کو بانٹ دیجئے، اما ہم سے بڑا بانٹنے والا کائنات میں ہے ہی نہیں کوئی. کاج کے بعد پہنچ جائے. کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو اپنے قبیلے والوں کو دیتے ہیں. جب ہمارے یہاں کے لوگ عزادار سبیل لگاتے ہیں چوراہے پر اور روڈوں پر تو یہ پوچھ کے نہیں دیتے بریلوی ہو، حنبلی ہو، کہہ رہا ہوں توجہ ہے، شافعی ہو، نہ ریلیجن نہیں پوچھتے، مذہب نہیں پوچھتے، فرقہ نہیں پوچھتے، بلکہ یہ کہتے ہیں نام حسین کی نظر ہے. آتے جاؤ. اور صاحب سنیے، سال بھر اگر انسان بھوکا رہے، میرا چیلنج ہے 2 مہینے 8 دن تک بھوکا نہیں رہ سکتا. ہاں، کیونکہ قدم قدم پر حسین کے کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جس کو سال بھر نہیں ملتا وہ 2 مہینے 8 دن میں اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. اور کبھی کسی کے گھر میں فاقے نہیں ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنا مہنگا نہ بانٹو. ایک آخری بات کہہ جاؤں، یہ بنے ہوئے نمونوں سے بچیے صاحب. ہاں، یہ پتہ نہیں کس کس کیمیکل کے بنائے ہوئے ہیں اور کس کس فیکٹری سے نکل کے آ رہے ہیں. سلو پوائزن بتاؤں، یہاں سے بارڈر کے اس پار جواب دے رہا ہوں، اور اگر تھکے نہ ہو تو یقین دلاتے ہوئے صلوات پڑھیے تو جواب دوں. سنیے گا صاحب، سلو پوائزن. اگر آپ نہ تھکے ہوں تو آخری بات سن لیجئے. آمادہ ہیں؟ ہندوستان سے بیٹھ کے بارڈر کے اس پار جواب دیجئے. کہاں دیجئے جواب؟ بارڈر کے. نام کسی کا نہیں لیتا ہوں، بات سے اختلاف ہے، ذات سے نہیں ہے. ہاں، اور اگر بات غلط کرو گے تو ہمارے دہن میں اگر زبان ہے، ہم آل محمد کا نمک کھا رہے ہیں، تمہارے پیسوں سے ہمارا گھر نہیں چلتا ہے. آل محمد کا صدقہ ہے، جو آل محمد کے کرم سے سانسیں چل رہی ہیں، تو ہم جس کا کھاتے ہیں اس کے لیے بولتے بھی ضرور ہیں. آپ جس کا کھا رہے ہوں، کاش بات پہنچ جائے، آپ جس کا کھا رہے ہوں آپ اسے خوش کیجئے. ہم آل محمد کا کھا رہے ہیں تو ہم مومنوں کی خدمت میں دفاع آل محمد میں بولیں گے. یہیں سے آ کے سلو پوائزن پہنچایا. پتہ ہے سلو پوائزن کسے کہتے ہیں؟ آنے کے بعد اس کو نہ دیکھیے گا، پھر کہہ رہا ہوں اس پہ دھوکہ نہ کھائیے گا. یہ ہے نا، یہ زبان جب کھلے گی تو پتہ چلے گا صحیح کون ہے. اور امام نے فرمایا ہے نا، زبان سے پہچانو. جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کوئلہ بھرا ہے یا سونا ہے. ہاں، امام نے فرمایا ہے. اب سنیے بارڈر کے اس پار کا جواب. یہیں آئے، سر اٹھا کے سنیے، آخری بات ہے. بیٹھنے کے بعد کہنے لگے اگر امام کو بھی رضی اللہ کہہ دیا جائے تو کیا جاتا ہے، ہوتا یا نہیں؟ اچھا آپ اگر ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ جی سرکار آپ نے تو صحیح فرمایا، امام کو بھی صاحب میں یہاں سے بیٹھ کر الحمدللہ نحوی اور صرفی قانون سے جواب دے سکتا ہوں، لیکن بچے سو جائیں گے. لیکن ان کی عقلوں کو بیدار کرنے کے لیے باشعور بچے بیٹھے ہیں، ان کے دلوں تک پہنچا دوں. اگر سنا ہے یا نہیں سنا ہے آپ نے؟ بارڈر کے اس پار جو پہنچ گئے ان کو سلام، جو نہیں پہنچے ممبر سے اترنے کے بعد میرے پاس آئیے گا تو میں خود دکھا دوں گا. بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. امام کو بھی رضی اللہ کہہ دیں تو کیا جاتا ہے؟ بہت کچھ جاتا ہے. رضی اللہ ہے حرف دعا. نہیں پہنچی بات؟ یہاں سے توجہ، پھر پہنچاؤں جملہ. رضی اللہ ہے حرف دعا، راضیتم مرضیہ ہے سند. قرآن میں آیت ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے میرے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. یہ کس کے لیے آیت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے. راضیۃ مرضیہ اور ہیں، رضی اللہ ہے حرف دعا، بھائی توجہ، اور راضیۃ مرضیہ ہے سند. جملہ دے جاؤں
تاکہ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے. رضی اللہ ان کے نام کے آگے اکثر مسلمان لگاتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اسلام میں عرب میں دن دہاڑے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہو. کاش کے بعد پہنچ جائے جو کہہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. رضی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے سمجھ لیجئے کہ رضی اللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. آپ بیٹھ جائیے, ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے محمد پر. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آخری بات ہے, گھڑی نہ دیکھیے گا, مجلس تمام ہے, میں آگے خود بھی نہیں جانا چاہتا. رضی اللہ ہے حرف دعا. ہمارے بچے سنیں بھیا, ادھر دیکھ لیجئے. رضی اللہ ہے انڈیکیٹ کر کے پڑھنے والا خطیب ہوں, اس لیے کہ زبردستی چبائے ہوئے جملے نہیں پھینک رہا ہوں. جب محنت ہو تو بولنا واجب ہے. مولا آپ کو آباد رکھیں. یہ کوئی یعنی مدد بیٹے سلامت رہو. سنیے بھیا, پہنچ گئے تم لوگ, پہنچ گئے ماشاءاللہ, آپ لوگ پہنچ گئے. آپ نے یہیں سے بیٹھ کے کہا فلاں صاحب نے امام کو بھی رضی اللہ کہہ دیں تو کیا جاتا ہے. ایک اور جملہ کہوں, یہ لوگ وہی ہیں جنہیں آج تک پتہ ہی نہیں مسجد نبوی میں زہرا کا گھر ہے یا زہرا کے گھر میں مسجد نبوی ہے. توجہ. اگر آپ آمادہ ہوں تو ابھی تک وہ جملہ نہیں پڑھا جو کہنے جا رہا ہوں. ذرا بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کیجئے, تکلفات کے دھاگوں سے آواز کو آزاد کیجئے, ہاں, تاکہ اگر آپ کی آواز سرحد کے اس پار جائے تو بولنے والوں کی زبانیں گونگی ہو جائے, اور ہندوستان بارڈر کے اس پار جواب دے جو بار بار فکر آپ کی نجف تک, تیر اپنے ہدف تک. پانی میں بہا رہا ہوں, نشے وہ خود تلاش کر لے گا. امام کو بھی رضی اللہ کہہ دیں تو کیا جاتا ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا جاگیے نا, اشارہ, سب کچھ پڑھا نہیں جاتا, کچھ سمجھ لیا جاتا ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے امام کو یہ دن آ گیا کہ رضی اللہ بنانے پہ تلے ہیں. جملہ پڑھ جاؤں, اجازت ہے؟ آخری بات ہے, یہیں تک لانا تھا. یہ لوگ وہ ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ زہرا کے گھر میں مسجد نبوی ہے یا مسجد نبوی میں زہرا کا گھر ہے. اپنے بچوں کو بتا دوں, مسجد نبوی میں زہرا کا گھر نہیں ہے, زہرا کے گھر کے صحن میں مسجد نبوی ہے. ایک جملہ کہہ جاؤں, یہ جو بک بک کر رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, عزیزان گرامی, ان کی جہالت کا اندازہ ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں امام کو بھی رضی اللہ کہہ دے تو کیا جاتا ہے. ان کو ہندوستان جواب دے اور بتائے کہ آپ عربی لٹریچر بعد میں پڑھیے گا, اردو لٹریچر پہلے پڑھیے. ارے ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں, جب جب ایسے سوال آئیں گے تو جواب دیں گے. پہلے اردو لٹریچر پڑھیے, زبان کے بھی کچھ ادب و آداب ہوا کرتے ہیں. ہمارے ہاں زبان کے بھی مکتب فکر جعفریہ کے ادب و آداب ہیں. ہم رضی اللہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ہماری نظر میں جھنڈا جھنڈا رہے گا, علم علم رہے گا.
فکر جعفریہ ہے، یہاں پہ زبان کے ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں جھنڈا جھنڈا رہے گا. اس دو جملے میں پوری تاریخ اسلام ہے. اب تاریخ میں آپ جا کے دیکھیے گا وہ کس کا گھر تھا جس کے یہاں جھنڈا لگا ہوا تھا. آج کے بعد پہنچ جاتی جو کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی. ہاں، اور وہ کون سا گھرانہ ہے کہ جہاں علمدار ہوئے، جعفر طیار ہوئے، حمزہ ہوئے، ہاں عباس علمدار ہوئے. عزیزان گرامی، ہمارے یہاں زبان کے ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں ہندوستان میں کم از کم اتنی تہذیب تو باقی ہے کہ جب ممبر پہ آتے ہیں تو آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے لیے جب زبان کھلتی ہے تو زبان کے بھی ادب و آداب ہوتے ہیں کہ بارگاہ عصمت و طہارت میں بولا کیا جاتا ہے تو ہم رضی اللہ کو رضی اللہ کہیں گے اور علیہ السلام کو علیہ السلام ہی کہیں گے. بات اور آگے بڑھ جائے گی، میں جانا نہیں چاہتا. عزیزان گرامی، یہ سلو پوائزن جو ہے نا، اس کو بچا کے رکھیے گا، اس کو فوراً کاؤنٹر اٹیک کیجئے. اور ایک بات بہت پہلے میں نے کہی تھی، آپ اس کائنات میں عقیدے کی مشین سے وائرس کو نکالنا چاہتے ہیں تو یہ سارے وائرس دور ہو جائیں گے اگر اینٹی وائرس ولایت علی موجود ہو. اینٹی وائرس کے طور پر آل محمد کا دامن ساتھ میں رکھیے گا. جب معرفت اہل بیت دل میں رہے گی تو علی کی محبت ایک ڈھال ہے، جی ایک ڈھال ہے، لیکن اپنے پیٹ کو مال حرام سے بچا کے رکھیے. یہاں تک کہ دشمن بھی چاہتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام چلا جائے تاکہ محبت علی پر اثر پڑ جائے. جی جب مال حرام جاتا رہتا ہے تو علی کی محبت رخصت ہوتی رہتی ہے. عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ یہ تبرک جو مجلسوں میں بٹتا ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو ہماری نسلوں کو خطرہ ہے. یہ تبرک ہے جو خون میں پاکیزگی کو باقی رکھتا ہے. یہ تبرک ہے جو خون کی طہارت کو باقی رکھتا ہے. ارے جسے فرشتے لینے آ جائیں اس تبرک کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جو نسبت امام حسین علیہ السلام میں چلا جائے. عزیزوں، افسوس ہے، افسوس. یہ مظلوم ذوات مقدسہ ہیں، اور ایسی مظلوم ذوات مقدسہ کہ جنہوں نے ولایت کے تحفظ میں اپنی جانیں قربان کر دی. عزیزان گرامی، پوری کربلا اگر آپ دیکھیے تو اس کربلا کا انحصار ولایت علی ابن ابی طالب کے تحفظ پر ہے. معرفت امام پر پوری کربلا ہے. اور سب سے پہلے جو ذات ولایت کو بچانے کے لیے آگے بڑھی اس ذات کو بی بی سیدہ کہتے ہیں کہ جس نے ولایت علی کے لیے اپنی 3 ٹوٹی ہوئی پسلیاں قربان. ارباب ازا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں روتے ہوئے کسی کا چہرہ نہ دیکھا کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کس کا کیا مقدر ہو. کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہوں، اللہ جانے کس کے پہلو میں جعفر صادق بیٹھے ہوں، اللہ جانے کس کے پہلو میں ہمارا وقت کا امام بیٹھا ہو. ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں مصائب سننے کے لیے، اور ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بچیاں بیٹیاں رونے کے لیے آتی ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حسین کے مصائب ہوا کریں، خبردار اگر کسی ماں کی گود میں کوئی بچہ ہو تو درمیان مصائب اپنے بچے کو پیار نہ کرے، اس لیے کہ پتہ نہیں کس بیوی کا کیا مقدر ہو اور کس کے پہلو میں اجڑی ہوئی کوکھ لیے روان ہو رہی ہو. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ارباب ازا، اور 2 جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے. رونے کے لیے ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں. ارباب ازا، آپ کتنا روتے ہیں؟ پوری زندگی کربلا والوں پر رونا یا زینب کا کام ہے یا سید سجاد کا کام ہے؟ ارے کربلا کے بعد جب جب وضو کا پانی سجاد کے سامنے آتا تھا، ہمارا اور آپ کا مولا سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا، ہائے میرا بابا جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. ارباب ازا، ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. اے نوجوانوں، تمہاری نوجوانی
علی اکبر کے صدقے میں سلامت ہے۔ ارے سید سجاد جب بعد کربلا مدینے میں کسی گلی سے نکلتے تھے اور کسی جوان پہ نظر پڑ جاتی تھی تو کربلا کا رک کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہائے میرا بھیا علی اکبر جس کے سینے میں برچھی کی علی ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ہر باب اللہ آپ کی آواز بلند ہے، بھائی سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، بھائی روایت سنی اور مجلس تمام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نوجوان تک بات آ گئی ہے کون علی اکبر جو سے سغرا بہت چاہتی ہے۔ ارباب ازاں ایک بہن اپنے بھیا کو بہت چاہتی ہے۔ یہاں جہاں پہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں آپ کی بھی بہنیں ہوں گی، انصاف سے بتانا جب تم پردیس جانے لگتے ہو تو بہن یہ کہتی ہے بھیا یہ بتاؤ لوٹ کے کب آؤ گے؟ اور اگر کوئی بھائی پردیس میں ہوتا ہے اور محرم کا مہینہ آ جائے، محرم کا چاند نکل آئے اور بھیا پردیس سے وطن آئے تو بہن رو رو کے کہتی ہے بھیا اس سال تم وطن نہیں آئے، اس سال تم وطن نہیں آئے۔ ارباب ازاں بہن اپنے بھائی کو بہت چاہتی ہے لیکن بلا تجویز اور بلا تجویز جہاں سغرا جیسی بہن ہو اور اکبر جیسا بھائی ہو وہاں محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ہار باب ازاں بس جناب علی اکبر کا جملہ میری زبان پہ آ گیا، بس مصائب کے دو فکرے سننا اور شہزادی تمہارے پرسے کو قبول فرمائے۔ اتنا حسین علی اکبر کہ جس کے چرچے اولیاء میں ہے، فخر یوسف علی اکبر، فخر حسن یوسف علی اکبر۔ کون علی اکبر کہ جسے زینب نے بڑی حسرتوں سے پالا ہے۔ ارباب ازاں جب جناب علی اکبر 10 محرم کو جانے لگے نا، روایت کہتی ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا۔ علماء بیان کرتے ہیں شاید کہ کوئی بہن کی تمنا تھی اور کسی بہن کی صدا کی ہوا تھی جو مدینے سے آ رہی تھی اور بار بار اشارہ کر رہی تھی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری سغرا مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ اے اکبر جب سبے شادی بچھانا اپنی بہن کو نہ بھول جانا، جب چاند سی دلہن لانا چاند سی بھابھی لانا تو اپنی بہن کو نہ بھول جانا، ہاتھوں میں کنگنا بنانا اپنی بہن کو نہ بھول جانا۔ باب ازاں بس شہادت کے 2 فکرے مجلس تمام ہے۔ راوی کہتا ہے جب حسین چلے، جب امام حسین نے علی اکبر کو اجازت دے دی اور علی اکبر مقتل کی طرف جانے لگے ہیں نا تو ایک مرتبہ آنے کی آہٹ سنائی دی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سعید بار جو گھوڑے کے سواری کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے پوچھا اے بابا جب رخصت کر لیا تھا تو آنے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے کہا اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو صاحب اولاد ہوتے۔ ارباب ازاں پر طاقت نہیں ہے، 2 جملے سنیے۔ روایت کہتی ہے جب علی اکبر نے جنگ کی ہے اور سین سے زمین پر آئے ہیں اور سلام کیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین بڑی تیزی سے دوڑے، آقا کے دامن میں حسین کا پیر الجھا اور حسین خاک پر گر گئے، پھر یا علی کہہ کے اٹھے، حسین پھر زمین پہ گر گئے، پھر یا علی کہہ کے اٹھے، پھر زمین پہ گر گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب تیسری مرتبہ حسین گرے حسین سے اٹھا نہ گیا، حسین اپنے علی اکبر تک ایسے گئے ہیں کہ جیسے بچہ گھٹنیوں کے بل چڑھ کے اپنی ماں کی آغوش تک جاتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہی رونے کا حق ہے۔ ارباب ازاں آپ کی آواز بلند ہے، آخری فقرہ مجلس تمام ہے، ہماری مائیں بہنیں رونے کے لیے آتی ہیں اور ان کے لیے مسائل پڑھنا ہو۔ جناب راوی کہتا ہے حسین سے اٹھا نہ گیا، حسین کیسے اکبر کر گئے؟ کہ میں نے دیکھا گھٹنیوں کے بل چل کے جیسے بچہ اپنی ماں کی آغوش تک جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی حسین کی۔ حسین نے کہا بیٹا علی اکبر، ایک مرتبہ آواز دی، جناب علی اکبر تک پہنچے، علی اکبر کا سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا، علی اکبر نے اپنے درد کی آواز کو کم کر لیا کہ میرا بابا صبح سے بہت تھکا ہوا ہے، لاشوں پہ لاشیں لا کے تھک گیا۔ اکبر چاہتے ہیں کہ اپنے سینے کا زخم چھپا لے لیکن باپ تو باپ ہے، اس نے درد کو محسوس کیا اور کہا اکبر اے میرے لال کیا کہیں پہ تکلیف ہے؟ اکبر نے کہا بابا
ارے برچھی کی علی ہے، ارے جس کا پھل برچھی کا پھل میرے سینے میں رہ گیا، میں اتنا سننا تھا قیامت آ گئی۔ حسین نے آستینوں کو چڑھایا، نجف کا رخ کیا اور کہا بابا ارے مدد کو آئیے، یہ بڑی سخت منزل ہے۔ ارے امام حسین نے 2 انگلیاں ارے برچھی کے پھل میں ڈالی، یا علی کہہ کے جیسے ہی نیزہ کھینچا قیامت ہو گئی۔ برچھی کے پھل میں اکبر کا کلیجہ اُلجھ کے باہر آیا، اکبر کا کلیجہ باہر آیا، ادھر سغرا کی آنکھ مدینے میں ڈوب۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ ماتم مظلوم کربلا و اسیران کربلا خصوصاً سکینہ بنت الحسین یا حسین۔